السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ جانتے ہیں آئے دن آپ خبریں سنتے ہیں، آپ کا بھی دل کوڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم سے جو شادی کر رہی ہے، ان کے گھروں میں جو بھاگ کر جا رہی ہے، وہاں کی جو دلہن بن رہی ہے، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج یہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے اور اپنے گھروں سے بھاگ رہی ہے؟ کیا ہم نے اس کے اوپر میں کبھی غور کیا ہے؟ تو آئیے آج میں آپ کو کچھ وجوہات بتلا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری بچیاں کیوں جو ارتداد کے دہانے پر جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے دین سے دوری۔ ہم نے جو ان کو دین نہیں سکھایا، دین سے دور رکھا، اور اللہ کی جو ہے ہم نے حکموں کے اوپر اس کو چلانا نہیں سکھایا، چلنا نہیں سکھایا۔ اس طرح سے جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے ان کو نہیں سکھلایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی وہ ہم نے ان کو نہیں سکھلایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو کفر اختیار کریں گی۔ اور دوسری چیز ہے مخلوط تعلیم، مرد عورتوں کا، لڑکے لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھنا۔ یہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے حالات جو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں اپنے اسکول بنانے کی کہ جہاں پر مردوں کے لیے الگ نظام ہو اور لڑکیوں کے لیے جو ہے الگ نظام ہو، تو انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ یہ ارتداد جو رک سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے موبائل کا بیجا استعمال۔ موبائل کے غلط استعمال سے کتنی بچیاں ایسی جنہوں نے اپنی زندگی جو تباہ کر لی ہے، چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر میں جو غیر مسلم بچوں سے جو بات چیت، لڑکوں سے جو بات چیت، اور اس کے ذریعے سے جو اپنی زندگی کو تباہ کر چکی ہے۔ چوتھی وجہ ہے ٹیوشن سینٹر۔ ٹیوشن سینٹر کے اندر میں جب بچیاں جاتی ہیں، وہاں بھی جو لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور ہر طرح کے لوگ جو وہاں پر آتے ہیں، ہر طرح کے لڑکے، ہر طرح کی لڑکیاں ہوتی ہے، یہاں سے جو ہے ان کے جو حالات جو خراب ہوتے ہیں اور بد سے بدتر ہوتے ہوتے وہ کفر کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو وہاں بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ٹیوشن سینٹر میں ڈال دیا اور ہمیں کوئی مطلب نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی اس طرف جو توجہ ہونی چاہیے کہ ہماری بچیاں کتنے دن ٹیوشن سینٹر میں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، یا ٹیوشن سینٹر آ رہی ہے اس کے بہانے کہیں اور جا رہی ہے، تو اس طرف بھی جو آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چوتھی وجہ ہے، پانچویں وجہ ہے شادی بیاہ میں تاخیر۔ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی جب شادی ہم وقت کے اوپر میں نہیں کرتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے ارتداد کا جو راستہ کھلتا ہے، اور اس کے اندر میں جو ہے بچے پھر غلط راستے جو ہے اپنا لیتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ بچے اور بچیوں کی شادی کو جو ہے یہ جلد سے جلد کرنے کی طرف توجہ دی جائے۔ چھٹویں وجہ ہے جہیز کی رسم و رواج۔ جہیز کی رسم و رواج، ہنڈی کی مانگ چانگ جو ہمارے یہاں چل رہی ہے مسلموں کے اندر میں بھی، تو اور اسی طرح سے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں بھی جو چل رہی ہے، یہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اس کو جو ہے بند کرنے کی جو ضرورت ہے، اور اس طرح کی رسم و رواج جب بند ہوگی، جہیز کی مانگ جب بند ہوگی، تو انشاءاللہ شادی جو ہے آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ساتویں چیز ہے ماں باپ کا اولاد کو وقت نہ دینا۔ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے یہ وقت نہیں دیتے ہیں۔ اکثر ماں باپ جو ہے یہ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، باپ اپنی الگ دنیا میں، بیوی اپنی، اور اسی طرح سے جو ماں جو ہے یہ اپنی الگ دنیا میں ہوتی ہے، اپنی بچوں کو تربیت نہیں کرتی ہے، اپنے بچوں کو جو تربیت نہیں کرتے، ان کو دین نہیں سکھلاتے، ان کو سمجھاتے نہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، تو یوں آسانی کے ساتھ وہ غیروں کی بات میں آ کر ارتداد کے دہانے پر چلی جاتی ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو جو وقت دیں، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ نکال کر جو ان کے جو حال احوال پوچھے، ان کو جو کچھ سکھائے اور ان کو جو کچھ سمجھائے، انشاءاللہ تو ان بچوں کا مستقبل جو اچھا ہو سکتا ہے، وہ ارتداد سے جو بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں وجہ ہے بچیوں کا عالمہ بہنوں سے جو دور رکھنا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دین کی جو عالمہ ہیں، جو بہنیں ہماری، ان سے جو قریب کرے، تاکہ وہ ان سے جو مسائل سیکھے، دین سیکھے، اور دین کو آسانی کے ساتھ جو سمجھ سکے۔ جب وہ ان سے دین نہیں سیکھتی، الٹے پلٹے لوگوں کے پاس جاتی ہے، اور وہ موبائلوں کے ذریعے سیکھتی ہے، تو وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتی ہے، اور آسانی سے ہماری بچیاں جو گمراہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک 8ویں وجہ۔ 9ویں وجہ ہے ماں باپ کے بیجا اعتماد۔ ماں باپ جو ہے یہ جب خواہ مخواہ کے اپنے بچوں پر اعتماد کرنا شروع کر دیتے، تو اس سے بھی جو ہے یہ ارتداد کا جو دہانہ کھلتا ہے۔ بھائی ہماری بچیاں جو اسکول گئی ہے، کالج گئی ہے، وہ کہیں غلط نہیں جا سکتی، وہ کہیں نہیں جا سکتی ہے، تو بلا وجہ اعتماد، اور کسی کے ساتھ بھی جو آپ بھیج دے رہے ہیں اس کو جو گاڑی کے اوپر میں، اور کسی کے ساتھ جو ہے آپ بائک کے اوپر میں بھیج دے رہے ہیں، بچی جا رہی ہے، آپ کو اس کا کوئی خیال نہیں کہ وہ کیسے جا رہی نہیں جا رہی ہے، وہ کیسے آ رہی نہیں آ رہی، تو یہ جو آپ جو بیجا اعتماد کر رہے ہیں، اس سے بھی جو ارتداد کے دہانے جو ہے کھلتے ہیں، اور بچیاں آسانی سے جو اسلام سے دور ہو جاتی ہیں۔ 10ویں وجہ ہے شوہروں کا بلا وجہ طلاق دینا۔ شوہر جو ہے، جو شادی شدہ جو لائف ہے، اس کے اندر میں بلا وجہ جو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو بیوی بدزن ہو کر جو کفر کا راستہ جو اختیار کر لیتی ہے۔ حالانکہ میں تمام بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شوہر اگر آپ کو طلاق دیتا ہے، آپ سے جدائی اختیار کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے دنیا میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے، ایک سے ایک جو ہے آپ کو مل جائیں گے، ایک سے ایک اللہ رب العزت آپ کو جو شوہر عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے جب ایک نے چھوڑا آپ کو تو آپ کفر کا راستہ اختیار کر لیں، اور کافروں کے ساتھ جو لالچ میں آ کر جو چند دن کے
لیے جو ہے آپ ان سے شادی بیاہ کر لیں، یہ بہت بدترین راستہ ہے۔ تو 10ویں وجہ یہ ہے کہ شوہروں سے میں گزارش کرتا ہوں کبھی بھی جو ہے آپ کسی کی بچی کو لائے ہیں طلاق مت دیجیے، اپنے زبان سے طلاق کا لفظ مت نکالیے، بالکل لفظ ہی مت نکالیے۔ 11ویں وجہ ہے بیوہ مطلقہ عورتوں کی شادی کو جو برا سمجھنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر میں بیوہ جو طلاق شدہ جو لڑکیاں یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی شادی کو جو ہم برا سمجھتے ہیں اور اس کی شادی کا رواج نہیں ہے۔ کوئی لڑکی اگر شادی کرتی ہے تو اس کو فاحش اور فاحشہ اور غلط نظر سے جو دیکھا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچیاں جو پھر کیا کرتی ہے کہ غیر مسلموں کی ان کو ان کے باتوں میں پھر آتی ہے اور کافر جو ان کو اپنے غلط راستے میں لے جا کر پھر ان کو ان کا ایمان بھی چھین لیتا ہے اور پھر ان کا جو ہے دین بھی جو چھین لیتا ہے اور ان کی عزت اور آبرو کو بھی چھین لیتا ہے۔ تو 11ویں یہ وجہ ہے۔ اور اسی طرح سے 12ویں وجہ ہے بیوہ مطلقہ عورتوں کے راشن پانی کا انتظام نہ کرنا۔ یہ جو ہے کمیٹی اور اسی طرح سے جو کسی بھی علاقے کی جو ہے یہ جو ذمہ دار حضرات ہیں، یہ ان کی ایک لاپرواہی کی وجہ سے بھی جو ارتداد پھیل رہا ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر بیوہ مطلقہ عورتیں بیچاری جن کے یہاں راشن پانی کا نظم نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہا۔ جب کوئی فکر نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کفر اس راستے سے بھی آئیں گا، ان کو لالچ دے گا، ان کے راشن پانی کا انتظام کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ گھر کو چلانا آج کل اتنا آسان نہیں ہے، تو بچے کہاں سے چلائیں گی؟ تو وہ کفر کا راستہ جو اختیار کرتی ہے، کافروں سے ہیلپ لیتی ہے اور یوں دھیرے دھیرے وہ اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو 12ویں وجہ ہے۔ 13ویں وجہ ہے بچیوں کو جو بوجھ سمجھنا۔ لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو جو برا سمجھتے ہیں اور اس کو جو بوجھ سمجھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچیاں جو جب یہ سمجھیں گی کہ بھائی ہمارے ماں باپ ہم کو بوجھ سمجھ رہے ہیں تو وہ کفر کا راستہ اختیار کرے گی۔ حالانکہ بچیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جس کی 3 بچی ہو 2 بچی ہو، اچھے سے پرورش کرے، اس کا اچھے سے جو نظم کرے اور اس کے جو دینی تربیت کرے، دین کی تعلیم دے، وقت ہونے پر پھر اس کی جو شادی کر دے، جنت میں میرے اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب۔ تو جنت میں بھی آپ قربت چاہتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کو جو بوجھ نہ سمجھے۔ اللہ کی رحمت ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت آپ کو ملی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو اللہ لڑکا دیتے ہیں، کسی کو لڑکی دیتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں، کسی کو بانجھ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی بچیوں کو بوجھ نہ سمجھے۔ اور 14ویں وجہ جو ہے وہ یہ ہے اپنے اسکول کالج کو قائم نہ کرنا۔ ضرورت ہے کہ اپنے اسکول کالجز کو جو قائم کیا جائے، تو اس سلسلے میں بھی ہم الٹے پلٹے جو پیسے لگاتے ہیں، کہاں کہاں ہمارے جو پیسے لگتے ہیں، ان پیسوں کو جو آپ بچائیں اور بیجا خرچ کرنے سے جو ہے یہ ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے پیسوں کو صحیح جگہ لگا کر اپنی بچیوں کے لیے اپنے علاقوں کے اندر میں جو پرائیویٹ اسکول کھولیں، کالج کھولیں، اور کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں رکھی، اگر آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ ہر علاقے کے اندر میں اپنے اسکول کالجز قائم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر یہ بچیاں پڑھیں گی، ان کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ، ان کی دین دنیا جو دونوں بن جائیں گی، اور جب یہ دونوں بن جائیں گی تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا جو بہتر بدل بھی عطا فرمائیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو میں نے آپ کو 14 پوائنٹس دیے ہیں، اگر آپ نے اس کے اوپر میں عمل کر لیا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر علاقے کے اندر والے اور ہر علاقے والے، ہر بستی والے اگر اس فکر کو جو اپنا لیں انشاءاللہ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ ارتداد کو ہم کسی حد تک جو ہے روک سکیں گے اور رکے گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ آپ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب کے اندر میں جو اس کو جو شیئر کریں، اور خوب جو ہے شیئر کریں، خوب جو پھیلائیں ثواب کی نیت سے۔ اور ہمارے چینل کے اوپر میں نئے آئے ہوئے تو ہمارے چینل کو جو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں جو ہمیں یاد رکھیں، اور اللہ سے دعا فرمائیں کہ مزید اس طرح کے جو کام ہم کرتے رہیں، اور اللہ ہمارے تمام بچیوں کی، ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی، اللہ سب کی جو اللہ حفاظت